رحیم ہمارا کیونکہ میرا تعلق ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ ہے اور بہت سارے ڈیلی بیسس کے اوپر بچوں کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، تو مختلف جو ہے نا وہ کوشچنز، مختلف سوالات بچوں کے جو ہے نا وہ آتے رہتے ہیں ہماری ساتھ۔ اکثر بچے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ بچے جو ہے نا اگر ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو ایسے بچے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور ان کو کیسے جو ہے نا وہ لے کے چلنا ہے۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ والدین کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، ہیپاٹائٹس اگر ماں کو ہے تو اس میں بچوں کے ساتھ ہیپاٹائٹس کا ہونا، بچوں کو میں یہ ہیپاٹائٹس بی کا پھیلنا، یہ ایک کامن بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، کامن چیز ہو سکتی ہے۔ اس کا امیڈیٹلی حل یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگر ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو والدین کو بڑا کانشیس اور بڑا اویئر ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچے کو ہیپاٹائٹس بی سے فیوچر کے اندر پروٹیکٹ رکھنا، اور اس ایسی خطرناک بیماری جو کہ جگر کو تباہ کر دیتی ہے، جگر کو خراب کر دیتی ہے، وہ ان سے بچے کو بچانا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ماں کے خون کے اندر ہیپاٹائٹس بی ہے تو یقیناً ہیپاٹائٹس بی پلیسنٹا کے ذریعے، کیونکہ ساری خوراک جو ہے نا وہ سارے بلڈ ماں کے بلڈ سے بچے کو مل رہی ہوتی ہے، اس کے ٹرانسفر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس لیے آپ نے ان چیزوں کو احتیاط سے رکھنا ہے کہ اگر ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو بچے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے، اور امیڈیٹلی چائلڈ اسپیشلسٹ کو آپ کو دکھانا ضروری ہے، چاہے ماں کا پی سی آر پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ٹائم پہ ہو۔ اگر نیگیٹو ہے تو وہ تو اس میں تو چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن اگر پازیٹیو آتا ہے یا ان نون کیٹیگری ہے کہ آپ کو ہیپاٹائٹس بی کا صرف اینٹیجن جو ٹیسٹ ہم ریگولرلی لیبارٹری کے اندر کرتے ہیں اگر وہ پازیٹیو ہے تو ایسے بچے کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے چائلڈ اسپیشلسٹ کے ساتھ جانا ہے اور اس کو جو ہے نا کنسلٹ کرنا ہے۔ چائلڈ اسپیشلسٹ کیا کرے گا؟ اس کو جو ہے نا سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے، ہسٹری دینے کے بعد اس کو امینو گلوبولن جو ہے نا ہیپاٹائٹس بی کی آتی ہے، وہ کچھ کافی مہنگی ہے، وہ لگاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد دوبارہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لگتی ہے، 6 مہینے کے بعد دوبارہ ویکسینیشن لگتی ہے۔ تو یہ 3 ویکسینیشن ہیپاٹائٹس بی کی آپ نے لگوانی ہے، اور ساتھ ساتھ امینو گلوبولن لگانی ہے، اور ان چیزوں سے تقریباً 90% جو بچہ ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے کہ فیوچر کے اندر اس کو ہیپاٹائٹس بی کا ایکٹیو فارم میں نہیں ہوتا۔ اگر خدا نہ خواستہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ جو ہے نا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر دوبارہ ہیپاٹائٹس بی پازیٹیو آ جاتا ہے، سرفیس اینٹیجن اس کا پازیٹیو آتا ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے یہ بچے کے لیے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے اندر جراثیم جو ہے نا وہ ہیں، اور ان ویکسینیشن کا اور ان امینو گلوبولن جو ہم نے مہنگا ٹیکہ لگایا ہے یہ بچے کو فائدہ نہیں دے سکا۔ تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسے بچے کو ریگولر فالو اپ پہ رکھتے ہیں، ریگولر اس کو جو ہے نا اس کے ہم نے جگر کے فنکشن کے ٹیسٹ ہم کرواتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پی سی آر ایڈوائز کرتے رہتے ہیں، تاکہ بچے کو ٹائملی ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ اگر 2 سال کے بعد اگر بچہ ہوتا ہے تو یوزلی ہم ٹریٹمنٹ اس کی سٹارٹ کرتے ہیں پی سی آر کروانے کے بعد، جگر کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اس کا الٹرا سونوگرافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اگر ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو والدین کو اپنے بچے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے کے لیے انتہائی فیوچر کے اندر خطرناک ہوتا ہے۔ اگر آپ ان میں سے کوئی چیز، کچھ والدین ہمارے پاس آتے ہیں جو انتہائی نیگلیکٹڈ ہوتے ہیں اور اس بات کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیوچر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو والدین کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جب ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا، ابھی تو بچہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ماں کو تھا، بچے کو ہو سکتا ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ یہ چانس صرف اور صرف 5% ہوتا ہے کہ 5% ہوتا ہے کہ خود بخود ٹھیک ہو جائے۔ آپ 5% کی وجہ سے 95% جو چیز ہے اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ جراثیم بچے کے اندر رہ جاتا ہے تو بچہ ارلی ایج کے اندر ہی 5 6 سال 10 سال کے اندر ہی اس کے جسم کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جگر فیل شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ تکلیف دہ پورے خاندان کو رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ماں کو ہیپاٹائٹس بی ہے تو بچے کا ارجنٹ بیسس کے اوپر پیڈیٹیشین کو دکھانا اور اس کو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ پوری کرنا، یہ سب سے اولین جو ہے نا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور والدین کو اس معاملے پہ کبھی بھی نگلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔